ویل ڈن انڈیا، آپ نے بڑا اچھا کیا کہ جو ہے سفارتی تعلقات کو مزید ڈاؤن گریڈ کر دیا، جو کہ پاکستان نے کر دیے تھے 7 اگست 2019 کو، جب آپ نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کچھ غیر آئینی اقدامات لیے تھے، اس کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ تو بڑا اچھا ہے کہ آپ نے مزید اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا، آپ نے ویزوں پہ پابندی لگا دی، یہ بھی بہت اچھا آپ نے کیا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ تو جموں و کشمیر کا ہے، اور جب تک وہ تنازع حل نہیں ہوتا ان تعلقات کو رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ جہاں تک ویزوں کی بات ہے، تو پھر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کوشش کر کے یہ جو 1974 کا پروٹوکول ہے، جس کے تحت آپ کے یہاں یاتریز پاکستان میں آتے ہیں، ہمارے زائرین جاتے ہیں، اس کو بھی بند کر دیجئے، کیا ضرورت ہے اس کی بھی؟ تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ آپ اس پہ بھی پابندی لگا دیں گے، اس کو بھی سسپینڈ کر دیں گے یا ٹرمینیٹ کر دیں گے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر ہمارے زائرین نہیں جاتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا تو جو ہے اصل معاملہ مدینہ اور مکہ ہے، تو یہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اگر ہم اجمیر شریف نہیں جاتے یا نظام الدین اولیاء یہاں نیو دہلی نہیں جاتے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ ضرور اس کو بند کر دیجیے پلیز، ہماری تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ بھی آپ جو ہے یہ قدم اٹھا ہی لیجئے، اور 1974 کا جو پروٹوکول ہے اس کو بھی فارغ کیجیے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر پاکستانی کو اتنے بے چین بھی نہیں ہیں کہ وہ بھارت جائیں۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک ان کو حق خود ارادیت نہیں ملتا تو ان تعلقات کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹریڈ تو پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا، باہر کے ممالک سے ہو رہا تھا، وائے تھرڈ کنٹریز، لیکن اگر نہیں ہے تو اس کو بھی پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آپ یہ جو اقدام ہے آپ نے ایکچولی پنجاب کے خلاف ہی لیا ہے، سکھوں کے خلاف لیا ہے، پنجابیوں کے خلاف لیا ہے، اپنے پنجاب کے خلاف، کیونکہ وہ پچھلے کئی 2-3 سالوں سے اب شور مچا رہے ہیں کہ خدا را تجارت بحال کیجیے، تجارت بحال کیجیے، تو آپ نے تو ان کو جو ہے ان کے خلاف ایک ایکشن لیا، اور ہم جانتے ہیں کہ پنجابیوں کے بارے میں یا سکھوں کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے، تو ہمیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا کیا آپ نے یہ کام کر لیا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ڈیفینیٹلی یہ جو سارا پلوامہ کا ڈرامہ رچایا ہے، یہ مسلمانوں کو بیک فوٹ پہ لانا ہے۔ مسلمان اس وقت امینڈمنٹ جو وقف قانون ہے اس کے خلاف سراپا احتجاج تھے، آپ نے کہا چلیے یہ ایک قصہ چھیڑ دیتے ہیں تاکہ مسلمان تھوڑا سا ڈیفینسو پہ آ جائیں، تو ٹھیک ہے، مسلمانوں نے اگر اس طرح ہی رہنا ہے بھارت میں تو ان کی مرضی، لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ تھوڑا بہت جاگ رہے ہیں، اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہندوتوا کی پالیسی کس طرح آگے بڑھا رہے ہیں آپ لوگ، اور خاص طور پہ بہت کچھ سین وائسز ہی میں نے دیکھی بھارت میں۔ رابرٹ وادرا نے بڑا اچھا بیان دیا، انہوں نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ اصل معاملہ تو یہ بی جے پی کی پالیٹکس ہے، ہندوتوا، اور بھی بہت سے سابق جسٹسز ہیں، انہوں نے بھی یہی باتیں کی کہ یہ ساری ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، اور بس اسی کو ہی پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ہندو مسلم کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے۔ چلیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت اس طرح ترقی کر سکتا ہے 180 ملین مسلمانوں کو پیچھے رکھ کر، تو یہ آپ کا پرسپیکٹو ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ کائنیٹک کوئی ایکشن لیں گے، وہ بھی آپ کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ نے بالا کوٹ پہ پلوامہ کے بعد ایکشن لیا تھا، ہم نے آپ کو تکنی کا ناچ نچا دیا تھا، اور آپ نے دیکھا تھا کس طرح ابھینندن کو ہم نے گرفتار کیا، تو اب بھی ہم تیار ہیں، آپ آئیے، ایکشن لیجئے، اور جو ہے اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے۔ دوسرا، آپ نے آبویسلی جو آپ کے پچھلے کئی سالوں سے آپ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو آپ جو ملیٹنٹس ہیں یا سیپریٹسٹ ہیں ان کو آپ فنڈ بھی کر رہے ہیں، تو ہم اس پہ بھی کوئی آپ کر کے دیکھ لیجئے، اس کو بھی آپ، لیکن ہم پرعزم ہیں کہ ہم انشاءاللہ بلوچستان میں دہشت گردی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ ٹی ٹی پی کو بھی ایکٹیویٹ کر لیجئے، ان کو بھی فنڈنگ کر لیجئے، لیکن اب افغانستان کے ساتھ چونکہ ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے جا رہے تھے، اور ابھی ہمارے فارن منسٹر کا وہاں دورہ بھی ہوا تھا، چیزیں صحیح بڑھ رہی تھیں، تو آپ نے کہا چلیے جی اب ٹی ٹی پی کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں، بی ایل اے کو، بی آر اے ان کو فنڈنگ کریں گے تاکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوبارہ تعلقات خراب ہوں۔ چلیے یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیجئے، ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، ان کو جو اس قسم کی عسکری تنظیمیں ہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، ان کو ہم ٹھیک کر لیں گے۔
باقی رہ گیا مسئلہ انڈس واٹرز ٹریٹی کا. دیکھیے وہ تو آپ نے یونیلیٹرلی آپ نہیں کر سکتے. آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کہ عالمی قوانین سے جو ہے کانفلکٹ کرتا ہے. آپ نے وہ ایکشن لیا ہے جو کہ فی الحال تو کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ نے ایک سمبولک ایکشن لے لیا. آپ نے لوگوں کو خوش کر دیا کہ جی پاکستان کا پانی بند کر دیا، پاکستان کا پانی بند کر دیا. وہ آپ بند نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ہمیں دیکھیے 133 ملین ایکڑ فیٹ شاید ملتا ہے ہر سال پانی، جو مغربی دریا ہیں انڈس، جہلم اور چناب، اور یہ پانی ہمیں ملتے رہنا چاہیے. اگر یہ پانی ہمیں اس مقدار میں نہ ملا اور آپ نے اگر آنے والے سالوں میں جو ہے کوئی ایسا چیزیں ڈیولپ کیں جس سے فلو ہمارے پانی کا کم ہوتا ہے، پھر تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. اگر ان دریاؤں میں پانی نہیں بہے گا تو پھر خون ہی بہے گا. پھر تو آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان اس کا کیونکہ جو یہ تو سروائیول کی جنگ ہو جائے گی نا. تو پھر آپ سوچیے کہ ہم کیا کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان کوئی 1971 کا یہ پاکستان نہیں ہے جس میں آپ سازشیں کر کے پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. یہ 1998 کے بعد کا پاکستان ہے، اور اس پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور ہم بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں. ہم نے جو ہے اگر آپ کے آپ ذرا تھوڑا سا اسکلیٹری جو ہے ایک بنا لیجئے. اسکلیشن کس طرح ہوگی، ایک اسکلیٹری جو لیڈر ہے کس طرح آگے چلے گا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے بھارت کے خلاف. تو آپ تمام حربے استعمال کر لیجئے. آپ خوش ہیں کہ ٹرمپ کا فون آپ کو آ گیا، ٹھیک ہے. ہم نے بھی اس پہ کنسرن شو کیا، لیکن یہ سارا جو کھیل اس وقت آپ نے رچایا ہے پہلگام میں، یہ بیک فائر کرے گا آپ کو. یہ بھارت کو اندر سے کمزور کرے گا. پاکستان کا آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آئی کین ایشور یو. یہ جو اقدامات آپ نے لیے ہیں یہ پاکستان بھی لیتا رہا ہے، اور پاکستان، بلکہ میں تو ذاتی طور پر بڑا مطمئن ہوں کہ آپ نے وہ اقدامات لیے ہیں جو کہ پاکستان کو ایکچولی لینے چاہیے تھے مزید 5 اگست 2019 کے بعد. تو مجھے تو کم از کم کوئی الجھن نہیں ہے، اور میں بالکل مطمئن ہوں کہ اگر آپ نے کوئی کائنیٹک ایکشن بھی لیا تو وہی پاکستان اس کا بھرپور طریقے سے جواب دے گا، ریسٹ ایشورڈ. اور آپ کی اکانومی کا برا حال ہو جائے گا، آپ یہ بھی یاد رکھیے، کیونکہ جو آپ اس وقت 4-5% گروتھ آپ کی ہے وہ بھی ہاتھ سے آپ کی جائے گی. اور جو آپ کے خواب ہیں کہ آپ تیسری بڑی اکانومی بن جائیں گے کچھ 4-5 سال کے بعد، وہ بھی خواب دھرا کا دھرا ہی رہ جائے گا. تو ذرا احتیاط سے کام لیجئے گا، کیونکہ پاکستان اس بار بڑا پرعزم ہے کہ وہ اگر آپ کے ہر جو ہے وار کا جواب صحیح ٹھیک ٹھاک طریقے سے دے گا. تو آپ سب کچھ کر کے دیکھ لیجئے. ہم بھی تیار ہیں، بس آپ بھی تیار رہیے. تھینک یو.